آج کے شو میں میانمار میں روہنگیا مسلمان ریاستی جبر کا شکار آخر کب تک؟ عالمی برادری کی روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر خاموشی کیوں؟ پرتشدد واقعات، قتل، زیادتی، مکانات، نظر آتش، لمحہ فکر۔ عوام تک لے کر آنا اور اس مسئلے کی اب تک فالو بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو مسئلہ برما کے مسلمان، روہنگیا مسلمان جو اس وقت روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیا؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج کے پروگرام میں مسئلہ ہے انسانی حقوق کا، مسئلہ ہے انسانی جانوں کے ضیاع کا، مسئلہ ہے نسل کشی کا روہنگیا مسلمانوں کی برما میں، میانمار میں، جہاں پر یہ نسل کشی پچھلے چند ماہ نہیں بلکہ کچھ کافی عرصے سے چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے سال عالمی تنظیمیں کچھ حد تک جاگیں، کچھ حد تک پاکستانی حکومت نے بھی نوٹس لیا، مسلمان امہ نے، مسلمان ممالک کی تنظیموں نے نوٹسز لیے، لیکن اس کے باوجود، ان نوٹسز کے باوجود حتمی طور پر اگر آپ ایکشن کی بات کریں تو وہ ایکشن ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ آخرکار وجہ کیا رہی؟ آخرکار کیا وجہ ہے کہ میانمار میں یہ شدید ظلم و ستم روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ اب تک جاری ہے؟ یہ پکچرز سوشل میڈیا پر آتی ہیں جن میں سے بعض شاید جعلی ہوں لیکن کافی حد تک ان میں سچائی پائی جاتی ہے۔ اس کو انٹرنیشنل میڈیا، چاہے الجزیرہ ہو، CNN ہو، ٹائمز ہو، نیوز ویک ہو، BBC ہو، تمام بین الاقوامی ادارے بھی کور کرتے ہیں اور بار بار تواتر سے کور کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا مذاہب کا مسئلہ ہے، مذہب بدھ مت مذہب کا، مسلمانوں پر تشدد کا مسئلہ ہے، مسئلہ زمین کا مسئلہ ہے؟ آخرکار وجہ کیا ہے کہ اب تک اس کا کوئی رستہ نہیں نکالا جا سکا؟ اب تک یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ پروگرام میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، سب سے پہلے انصار بنی صاحب، انسانی حقوق کے رہنما ہیں۔ انصار بنی صاحب جا چکے ہیں بنگلہ دیش بھی، بھارت گئے دلائی لاما سے ملنے کے لیے جو بدھ مت کے رہنما ہیں، اور ہمارے پروگرام کے بعد ہی آپ نے فیصلہ کیا تھا۔ بہت شکریہ انصار بنی صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا۔ جان اچکزئی صاحب، پاکستان مسلم نون سے آپ کا تعلق ہے، سرکاری موقف اور اس پر ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے ہم یہ ضرور ان سے پوچھیں گے۔ جماعت اسلامی کے رہنما جناب نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ، نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ دیر بعد موجود ہوں گے، اور میرے ساتھ جناب محمد صادق صاحب موجود ہیں جو کہ روہنگیا اراکنیز کمیونٹی ان ملیشیا، آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پروگرام میں، ملیشیا سے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ انصار بنی صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر یہ مسئلہ آخرکار آپ جا چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، ہم نے دیکھا بیچ میں کچھ حد تک میڈیا میں باتیں آنا بند ہوئی، آج پاکستانی میڈیا میں شاید 1 سال بعد دوبارہ اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے، پھر مسئلہ بڑھ گیا، مسئلہ اور شدت اختیار کر گیا۔ آپ کے پاس اطلاع کیا ہے اس بارے میں؟ سب سے پہلے دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے مودی صاحب آئے ہیں اقتدار میں بھارت کے اندر، بھارت نے اول تو یہ کہ اپنے سارے راستے بند کر دیے، بنگلہ دیش نے اپنا راستہ بند کر دیا جو ایک آنے جانے کا راستہ تھا، چائنا نے بند کر دیا، باقی دیگر ممالک نے بھی بند کر دیا۔ ابھی صرف ایک راستہ کھلا ہے جو تھائی لینڈ کا راستہ ہے، تھائی لینڈ سے غیر ملکی جا سکتے ہیں وہاں پہ برما میں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس وقت نسل کشی ہو رہی ہے، اور نسل کشی اس انداز میں ہو رہی ہے کہ پڑوسی ملک بھی اس میں انوالو ہیں۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ جب سے مودی صاحب آئے، نہ صرف برما میں بلکہ بھارت کی بھی صورتحال آپ کے ساتھ سامنے ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایک وجہ تو سب سے بڑی یہ ہے کہ بھارت کی ایک سرپرستی کے اندر یہ قتل عام ہو رہا ہے، جس کے اوپر بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھنی چاہیے، اور میں آپ کو مبارکباد دوں گا، پہلے بھی آپ نے آواز اٹھائی۔ آپ اس کی وضاحت ذرا کر دیں، بھارت کی سرپرستی کس طرح سے؟ یعنی دیکھیے برما کے اندر بھارتی حکومت تو نہیں ہے، یا بھارتی حکومت انٹرفیرنس وہاں کر رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، برما کا ایک معاملہ بھارت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اچھا، ان کے تعلقات بھارت کے ساتھ بھی ہیں، سوائے ایک اختلاف کے، دلائی لاما کے اختلاف کے، باقی تعلقات پورے اسی انداز میں ہیں، اسی انداز میں ساری صورتحال ہے۔
اور جب اسی انداز میں ساری صورتحال ہے تو یہ نسل کشی جو ہے یہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. تو نسل کشی کو روکنے کے لیے اگر بھارت ہی صرف ایک آواز اٹھا دیتا, ہم تو خیر آواز اٹھانے کے لائق ہی نہیں رہے, ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کسی سیاستدان کو, معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں فرصت ہی نہیں ہے حکومت کو اپنے معاملات سے نکل کے اور اس معاملے پہ آواز اٹھانے کے لیے. آپ کو یاد ہے اسی پروگرام سے اٹھ کے میں گیا تھا, اور میں گیا اور بہت سارے معاملات اٹھائے, اجتماعی قبریں دیکھیں, اجتماعی قبریں ہیں تھائی لینڈ کے اندر, وہاں سے ان لوگوں کو جب بھر کے کشتی میں لایا جاتا ہے تو ایجنٹ حضرات ان کو وہاں لانے کے بعد یا خود مار دیتے ہیں یا یہ ڈوب کے مر جاتے ہیں یا ان کو مار دیا جاتا ہے, پھر ان کو گڑھا کھود کے اجتماعی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. اور ہم افسوس کے ساتھ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ایک احتجاج کر سکیں, ہم ایک آواز اٹھا سکیں, ہم ایک دنیا کو کہہ سکیں کہ یار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ہم اس انداز میں بھی نہیں سوچ رہے کہ کل یہ باری ہماری بھی آ سکتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ جب پڑوس میں آگ لگتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے, ہمارا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا مڈل ایسٹ میں کیا ہوا, ایک میں آگ لگی تھی, آج پورے مڈل ایسٹ میں آپ مودی سرکار کو ٹریگر کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریگر کر رہے ہیں, مودی گورنمنٹ ٹریگر کر رہی ہے تمام معاملات کو. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر برما ذمہ دار ہے, برما کی حکومت ذمہ دار ہے, تو اتنے ہی ذمہ دار بھارتی حکومت اور مودی سرکار بھی ہے. آپ نے اجتماعی قبریں دیکھیں انصار بنی صاحب, آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ حالات آپ نے بڑے غمگین دیکھے, یہ حالات اور غمگین ہو چکے ہیں. ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو رپورٹ ہو رہی ہیں, ہم جائیں گے بھی وہاں پہ آن گراؤنڈ کیا ہے, لیکن آپ کی اطلاعات کیا ہے اس بارے میں؟ کیا مسائل زیادہ بڑھ چکے ہیں؟ کیا ہوا کیا ہے؟ وہاں پہ ریپ عام ہے, انسانی زندگیوں کو ختم کر دینا عام ہے, ہیومن ٹریفکنگ اسی وجہ سے جو ایجنٹ ہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہے, یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں, کہ وہ ایجنٹ کو ہندو نہیں ہے, مسلمان ہیں. وہ لا کے ان کو سمندر میں پھینک رہے ہیں, وہ لا کے ان کو اجتماعی قبروں میں ڈال رہے ہیں, وہ لا کے ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. اور یہی نہیں, وہاں سے لے کے آنے کے بعد بڑی ہمدردی کے ساتھ کچھ پیسے وہاں لے لیتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے. جب یہ یہاں پہنچتے ہیں تو ان کو قید کر دیا جاتا ہے, نجی جیل میں قید کر دیا جاتا ہے, اور قید کرنے کے بعد ان سے فون کرایا جاتا ہے اور مزید پیسے منگائے جاتے ہیں. اگر نہ ملیں تو پھر ان کا بھی خاتمہ کر دیا جاتا ہے. سر, یہ اس تفصیل میں جاتے ہوئے آپ نے گئے, آپ نے جا کے وزٹ, مسئلہ مذہبی ہے, یہ بدھ مت مذہب جو اس پر ہے, ان کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے عام طور پر کہ بڑے پرامن ہوتے ہیں, جو یہ نظر نہیں آ رہا اس میں. مذہبی مسئلہ ہے, زمین کا مسئلہ ہے, سٹیزنشپ نہیں مانی جا رہی ان کی, مسئلہ آخر کیا ہے جو اتنی بری طریقے سے قتل عام ہو رہا ہے, انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ جب سیفان میاں, جب میں گیا اور ساری صورتحال دیکھی, اس کے بعد میں نے دلائی لاما کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال آپ کی بھی ذمہ داری ہے, آپ اس کے روحانی پیشوا ہو, آپ ان کے مذہب میں ان کے والد ہو, باپ ہو, تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کرو. اب پھر وہی کڑی ملتی ہے آ کے کہ بہت عرصے کے بعد, ویسے مجھے اجازت تھی بھارت